مسرور ویر سارا جنگ تیرے نال مسرور ویر سارا جنگ تیرے نال او مرشد جنگوی دی مسرور نشانی ہے جھوٹ نہیں بولدا کردا حق بیانی ہے جھوٹ نہیں بولدا کردا حق بیانی ہے حامد للہ تعالی اولا و ثانیا ولی امام الثناء عید الحسانی والصلاة والسلام علی افضل رسول محمد وآلہ وسلم محمد وآلہ وسلم فی قوت الصلوات وجميع وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبهم اهتديتم اهتديتم أو كما قال صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الكريم. درود پاک. اللهم صل على محمد ماهر الجود والكرم منبع الحلم والحكم وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ہم جبر سے ڈرنے والے نہیں، ہم جبر سے ڈرنے والے نہیں، ہم مر کر مرنے والے نہیں. ہم جبر سے ڈرنے والے نہیں، ہم مر کر مرنے والے نہیں، اور ظلم کے خونی ہاتھوں پر ہم بیعت کرنے والے نہیں. پھر واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات اس پر رونق محفل کو دیے اور اس عظیم شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے، جو میرے اور آپ کے رہبر بھی ہیں، میرے اور آپ کے قائد بھی ہیں. اور اگر میں یہ کہوں تو آج یہاں پر افراد اکٹھے نہیں بلکہ یہاں پر آج حق نواز اکٹھے. زندہ ہے جنگوی، زندہ ہے جنگوی، زندہ ہے جنگوی، میرا لیڈر جنگوی، میرا رہبر جنگوی، میرا قائد جنگوی، میرا پیر جنگوی، میرا مرشد جنگوی، زندہ ہے جنگوی. نعرہ تکبیر. ان تمام انتظامات پر اور کانفرنس کو اس اہتمام اور خوبصورتی کے ساتھ منعقد کروانے پر میں معاون الحق کی تمام ٹیم اور تمام میرے بھائی دوست جنہوں نے دن رات محنت کی، یقیناً الفاظ کے ساتھ میں ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہوں. میں ان کا مشکور بھی ہوں کہ انہوں نے عظیم پروگرام منعقد کیا اور مجھے اور آپ کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا. ہمارا چونکہ خاندانی مزاج ایسا ہے کہ ہم اپنی تکالیف کا اظہار نہیں کرتے. کچھ دن سے طبیعت انتہائی خراب تھی اور آج بھی مجھ میں وہ کیفیت نہیں ہے کہ میں اس انداز سے بول سکوں.
کوشش کروں گا کہ آپ کے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے کچھ باتیں کروں، لیکن آج کی یہ گفتگو اس سارے پیغام کو میں یہ چاہوں گا آپ سے کہ آپ اس کو تقریر کی شکل میں مت سنیں۔ میں آج آپ سے کوئی تقریر نہیں کرنا چاہتا۔ آج آپ سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ حق نواز کا یہ پیغام محض سال کے بعد 22 فروری کی اس شکل میں منعقد کر کے پورا نہ کیا جائے، بلکہ آنے والے سال کی تیاری کے سلسلے میں صحیح پورے ملک میں انشاءاللہ العزیز ہم اس کا اہتمام کریں۔ تیرے نال ہے شہید تیرے نال ہے مسرور اللہ کی تائید تیرے نال ہے مسرور اللہ کی تائید تیرے نال ہے مرشد جنگلی دا ہر فیض یافتہ سچا نیک بخت سعید تیرے نال ہے او مرشد۔ رسالت پناہ نے ایک سفر شروع کیا، آپ سب نے وہ سنا ہوا ہے، ہجرت کا قصہ بے شمار لوگوں سے آپ نے سنا۔ آپ نے ہجرت کی، آپ ہجرت کرنا چاہتے نہیں تھے، آپ نے ہجرت کرنا چاہتے نہیں تھے، آپ نے مکہ چھوڑا، مکہ چھوڑنا چاہتے، آپ نے رشتہ دار چھوڑے، رشتہ دار چھوڑنا چاہتے، بولیے بیت اللہ چھوڑا، بیت اللہ چھوڑنا چاہتے، زور سے بولیے نا، بیت اللہ نہیں چاہتے، لیکن وقت اور حالات نے آپ سے وہ چھڑوا دیا۔ وقت اور حالات نے آپ سے بیت اللہ چھڑوایا کہ نہیں چھڑوایا؟ مکہ چھڑوایا یا نہیں چھڑوایا؟ رسالت پناہ نے مکہ چھوڑا، اور یہ کہتے ہوئے چھوڑا۔ ذرا ان الفاظ کی گہرائی میں جائیے گا اور رسالت کے درد کو سمجھیے گا کہ رسالت فرماتے ہیں مکہ تیرے اندر رہنے کا دل کرتا ہے، لیکن تیرے اندر رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے، اور آپ مکہ چھوڑتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، صدیق اکبر کو ساتھ لیتے ہیں، طویل سفر ہے، گزرتا رہا، پھر بالآخر آپ مدینہ طیبہ پہنچے، مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، پھر ایک جد و جہد کا آغاز ہوتا ہے، پھر آپ محنت کرتے ہیں، پھر افراد کو اپنے گرد جوڑتے ہیں، پھر ایک قافلہ بنتا ہے، تو پھر وہ کفار کہتے ہیں جنہوں نے آپ سے مکہ چھڑوایا تھا، پھر وہ ظالم کہتے ہیں جنہوں نے آپ سے بیت اللہ چھڑوایا تھا، پھر وہ ظالم کہتے ہیں جنہوں نے آپ سے آپ کے آبا کا گھر چھڑوایا تھا، پھر وہ ظالم کہتے ہیں جنہوں نے آپ سے آپ کے والد کا مسکن چھڑوایا تھا، پھر وہ ظالم کہتے ہیں نہیں ہم آپ کو اب مدینہ میں بھی نہیں رہنے دیں گے، آپ مدینہ میں بھی چین سے نہیں رہ سکتے ہو۔ جب سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، پھر بھی کہا کہ رہنے نہیں دیں گے، رہنے نہیں دیں گے، تو رب کہتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم، رب کہتا ہے کہ اب تمہیں اجازت ہے، اب تمہیں اجازت ہے لڑنے کی، کیونکہ تم پر ظلم بڑھ چکا ہے، اب تمہیں اجازت ہے ہتھیار اٹھانے کی، اب تمہیں اجازت ہے جہاد کرنے کی، اب تمہیں اجازت ہے کفر سے مقابلہ کرنے کی، کیونکہ تم پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا چکے ہیں۔ اب تقاضا یہ بنتا ہے کہ تم اٹھ کھڑے ہو، جب جبر صبر سے بڑھ جاتا ہے تو پھر حکم آ جاتا ہے رب کا کہ اب لڑنا جائز ہے، پھر حکم آتا ہے رب کا اب مدافعت کی جائے گی، پھر حکم آتا ہے رب کا اب دفاع کیا جائے گا، پھر حکم آتا ہے رب کا اب لڑا جائے گا۔ رسالت پناہ نے اعلان کے صحابہ سے کہا ہے اٹھ کھڑے ہو، خندقیں کھودنا پڑتی ہیں، کھودو، پیٹ پر پتھر باندھنے پڑتے ہیں، باندھو، تمہیں لڑنا پڑتا ہے، لڑو، تم لڑو گے، رب تمہاری چھری کو تلوار بنا دے۔
सदा बजदाए। कहा नहीं रहने देंगे, मदीना भी अब तुम्हारा मस्कन नहीं। जब कहा कि मदीना छोड़ना पड़ेगा तो फिर रिसालत बनाने का है कि नहीं। अब हम लड़ेंगे, लड़ते हुए जान जाती है चली जाए, लड़ते हुए कैद आती है आ जाए, लड़ते हुए असीरी आती है आ जाए, लेकिन अब जुल्म के सामने खामोशी को कुफ्र समझा जाएगा। नारे तकबीर, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। जिंद साडी जान साडा मसरूर जंगवी, खरा इंसान साडा मसरूर जंगवी। अल्लाह की संजूरियां दी जान कद लंदाए, लबे जे दुटार साडा मसरूर जंगवी। सिर्फ तपती हुई रेत पर लिटाना जुल्म नहीं है, तवज्जो कीजिएगा। सिर्फ तपती हुई रेत पर लिटाना जुल्म नहीं है, सिर्फ सीने पर पत्थर रखना जुल्म नहीं है, सिर्फ मक्का की गलियों में घसीटना जुल्म नहीं है, सिर्फ दो ऊंटों के दरमियान बांधकर चीर देना जुल्म नहीं है, बल्कि याद रखिएगा नजरियात का बदलना भी जुल्म है, इखलाकियात का बदलना भी जुल्म है, अक़दार का बदलना भी जुल्म है। पानी के अदरक से, पानी के नजरियात से बगावत भी जुल्म है। बेशक। नारे तकबीर, मसरूर जंगवी, साडी जान साडा मसरूर जंगवी, खरा इंसान साडा मसरूर जंगवी। उमंग तेरे नाल हर रंग तेरे नाल, उमंग तेरे नाल हर रंग तेरे। हर जमात एक दस्तूर रखती है, हर जमात एक मंशूर रखती है, और याद रखिए उस दस्तूर से बगावत करना जुर्म होता है, ना कि किसी शख्सियत से बगावत करने को जुर्म कहा जाता है। मसरूर वीर सारा जंग तेरे नाल, ओ इब्न मुर्शिद बेचा शेरे जंग दाए। गम गम सुन्नी जिसने खैरा मंगदाए। पूरे मुल्क में गाली दी गई। मैं तो पहले ही मैंने आपसे कहा है कि हमारा खानदान अपना सितम बयान ही नहीं करता। हमने कभी बताया नहीं है कि हमारे साथ क्या क्या है जो नहीं किया गया, और अगर मैं वो सब सुना दूं तो क्या करोगे? क्या करो? आई तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर खून, आई तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर खून। हाथ बुलंद करके बताइए, आई तेरा एक इशारा, आई तेरा एक इशारा, आई तेरा एक इशारा। नारे तकबीर, सितारे तकबीर। सारी सुन्नी की दुआवां दा खुला सरवे, दुखा कोल दूर साडा मसरूर जंगवी। जो मेरी आंखों ने देखा लोगों, अगर बता दूं तो क्या करोगे? जो मेरी आंखों ने देखा लोगों, अगर बता दूं तो क्या करोगे? जो सुन रहे हो वो कुछ नहीं है, मैं सब सुना दूं तो क्या करोगे? जो सुन रहे हो वो कुछ नहीं है, मैं सब सुना दूं तो क्या करोगे? ये हड्डी बोटी पे पलने वाले तुम्हें भी जहाँ से अजीज तरह, मैं इनके गोरे नसब का शजरा सब कहीं मिला दूं तो क्या करोगे? यतीम धरती के कातिलों से कोई नहीं जो किसास मांगे, यतीम धरती के कातिलों से कोई नहीं जो किसास मांगे। मैं अपने बच्चों को दर्स देकर अभी लगा दूं तो क्या करोगे? मसरूर जंगवी, जज्बा जुनून दिया मसरूर। ऐ गूंगो बहरों जियोगे कब तक जमीन के सीने पे बोझ बन? जियोगे कब तक जमीन के सीने पे बोझ बनकर? मैं सारे नागों के सब ठिकाने तुम्हें बता दूं तो क्या करोगे? अगर तलब है तुम्हें कि देखो वो पहले कतरे का सूली चढ़ना, अगर तलब है तुम्हें कि देखो वो पहले कतरे का सूली चढ़ना, मैं कुएं जाना से सूए मक्तल कदम उठा दूं तो क्या करोगे? तुम्हारी आंखों में दम नहीं है कि सह सके वो कोई सवेरा, तुम्हारी आंखों में दम नहीं है कि सह सके वो कोई सवेरा। मैं शब के सीने पे मोंग तलकर दिया जला दूं तो क्या करोगे? ये सच का हैजा जिसे हुआ है वो तुम में बाकी कहाँ रहा? ये सच का हैजा जिसे हुआ है वो तुमने बाकी कहाँ रहा है? जो सो रहा है मुनाफिका भी उसे जगा दूं तो क्या करोगे?
جگا دوں تو بولیے نا، اسے جگا دوں تو کیا کرو گے؟ حضور بدر میں جاتے، جنگ لڑتے ہیں، اور عرب کے اس زمانے کا خود کو کہنے والا سردار، وڈیرا اور بڑا ابو جہل سامنے آتا ہے، اور سرکار کے دو جانثار بچے ہی لڑتے ہیں نا، بولیے نا، ابو جہل کو کس نے مارا تھا؟ بچوں نے ہی مارا تھا، یا کسی اور نے مارا تھا؟ اور ایسے ہی نہیں، جب مارنے لگے تو ہاتھ جب جسم سے جدا ہوتے تو وہ ابھی پھنسا ہوا ہاتھ تو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر معاذ اپنے ہاتھ کو اتار کر کہتا ہے کہ نہیں، ابو جہل تیرا سر تن سے جدا کرنا ہی کرنا ہے، تیرا سر تن سے جدا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو خیر میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جماعت ایک دستور رکھتی ہے، اور یاد رکھیے وہ دستور ربانی ملفوظات پر مبنی ہوتا ہے، ربانی ارشادات پر مبنی ہوتا ہے، ذاتی خیالات پر مبنی نہیں ہوتا، ذاتی افکار پر مبنی نہیں ہوتا ہے، اور ان افکار اور ان خیالات اور ان دستوروں سے خلاف ورزی یا اس سے بغاوت کرنا جرم سمجھا جاتا ہے۔ حق نواز نے مجھے اور آپ کو سکھائے کہ اصحاب رسول کے تقدس کے لیے مجھے اور آپ کو جد و جہد کرنی ہے، مجھے اور آپ کو محنت کرنی ہے، مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے، مجھے اور آپ کو ہمت کرنی ہے، مجھے اور آپ کو اس حد تک جانے جس حد تک دنیا میں انسان کسی اور مقصد کے لیے نہیں جاتے، ہم حق نواز کے دیے ہوئے اس راز پر چلتے ہوئے اور اس حد تک جائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز حق نوازی کے لیے پیغام دریا دریا کوچا کوچا عام کیا جائے گا۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ بولیے تیار ہیں؟ حق نواز آپ کے شہر آئے یا نہ آئے؟ ہاتھ کھڑا کر کے کہیں حق نواز آپ کے شہر آئے یا نہ آئے؟ آپ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ راستے کھولیں گے یا نہیں کھولیں گے؟ آپ کو بغاوت کرنا پڑی کریں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، آپ کو بغاوت کرنا پڑی کریں گے؟ آپ کو لڑنا پڑے لڑیں گے؟ آپ کو ڈٹنا پڑے ڈٹیں گے؟ ہر ظلم کے سامنے، ہر جبر کے سامنے، ہر ظالم کے سامنے، ہر اقتدار کے سامنے ہم ڈٹ کر اس اقتدار کا مقابلہ کریں گے، ہم ڈٹ کر اس ظلم کا مقابلہ کریں گے، ہم ڈٹ کر اس کفر کا مقابلہ کریں گے، اور اسی پیغام کو عام کرتے رہیں گے جو حق نواز نے مجھے اور آپ کو دیا تھا۔ مسرور سارے ساڈے زندگی دا جنگلی ہونے او سمر ہے ارشد مرشد دیاں دعاواں دا، راہی بن سکدا نہیں جھوٹیاں راواں دا۔ حق نواز نے مجھے اور آپ کو پیغام دیا ہے، بولیے آپ اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ انشاءاللہ العزیز آپ کو کچھ نمبر دیے جائیں گے، ان نمبروں کے دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان نمبروں پر اپنے علاقہ نام کے ساتھ آپ ان نمبروں پر میسیج کریں گے، کال نہیں کریں گے، آپ ان نمبروں پر میسیج کریں گے، آپ سے رابطہ کیا جائے گا، آپ کے علاقے کا دورہ کیا جائے گا، آپ کے علاقوں میں آئیں گے، حق نوازی کے پیغام کو عام کریں گے۔ چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں آج جو میں پیغام آپ کو دے رہا ہوں، میں یہ سمجھ کر دے رہا ہوں کہ یہ میں خالص حق نوازوں کو دے رہا ہوں، یہ امانت ہے آپ کے پاس، یاد رکھیے یہ امانت ہے میرے اور آپ کے پاس۔ اگر روز معاشر میرا گریبان اگر پکڑا گیا تو چھوٹے گا آپ کا بھی نہیں، آپ بھی بری و ذمہ نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے اپنے حصے کا دیا نہیں جلایا، آپ نے اپنے حصے کی آگ روشن نہیں کی، تو پھر گریبان آپ کا بھی پکڑا جائے گا، گریبان میرا بھی پکڑا جائے گا۔ ہم نے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے، اپنے حصے کی آگ جلانی ہے، ہم نے اس وطن کو روشن کرنا ہے۔ ہم نے منافقوں اور غداروں کے خلاف، عالم اسلام کے لیے کفر کے خلاف، ہم نے پاکستان کے لیے غداروں کے خلاف، اور ہم نے اس نظریے کے لیے منافقین کے خلاف ایک آواز بننا ہے، ایک کاس بننا ہے، ایک نظریہ بننا ہے، ایک
मुलाजिम बनना है, एक इमारत बनना है, एक नारा बनना है, एक आवाज बनना है, वही आवाज जिसके लिए ये आवाज चारों सूबों में लगती है कि चारों सूबों की आवाज हक नवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, हक नवाज, चारों सूबों की आवाज, हक नवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, हक नवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। सच दी जुबान साडा मसरूर जंगवी, डर जवान साडा मसरूर जंगवी, जिंद साडी जान साडा मसरूर जंगवी, खरा इंसान साडा मसरूर जंगवी, अल्लाह दी संदूरियों दी जान का दिल है, लबे जे गुटार साडा मसरूर जंगवी। हक नवाज ने ये जवाब मेरे और आपके लिए बना दिया। बोलिए ना, मेरे और आपके लिए बनाइए या किसी और के लिए बनाइए? बोलिए ना, क्या आप हक नवाज नहीं है? मैं तो ये समझता हूँ ये सब जो आए बैठे हक नवाज हैं, क्योंकि इनके रास्ते भी रोके गए, इनके रास्ते भी रोके गए, इनके लिए भी रुकावटें खड़ी की गई, और ये रुकावटें तोड़ कर आए तो फिर कौन हुए? रुकावटें तोड़ कर आए तो कौन हुए? हक नवाज हुए ना। तो हक नवाजों की इस जमात में, हक नवाजों के इस नजरिए के साथ आप हजरात खड़े हैं। मैं आपसे आखिरी अल्फाज में उसी सोच के साथ, उसी सांस के साथ, उसी तड़प के साथ, उसी आवाज के साथ जो मुझे और आपको आज भी पुकार पुकार कर कह रही है, जो चीख चीख कर कह रही है, चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, ये जिंदगी कोई जिंदगी नहीं, जो चीख चीख कर कह रही है, बेगैरती की जिंदगी को जिंदगी नहीं कहा जाता, जुल्म सहने की जिंदगी को जिंदगी नहीं कहा जाता, जुल्म के सामने डटने को जिंदगी कहा जाता है, जबर के सामने डटने को जिंदगी कहा जाता है, तशद्दुद के सामने डटने को जिंदगी कहा जाता है, इस्तिबदाद के सामने डटने को जिंदगी कहा जाता है। वही जिंदगी जो आज मुझे और आपको इस मैदान में इकट्ठा किए हुए, वो जिंदगी आज भी मुझसे और आपसे कह रही है, बना फिल्लाह की कहने बकाता रास मुस्लिम है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। साडा मसरूर जंगवी, सारी सुन्नी कौम दी दुआवां दा खुला सारा वे दुखा कोल दूर साडा मसरूर जंगवी, दिला दा सुरूर साडा मसरूर जंगवी,